سامعین، میں آپ کا میزبان سید محمد عمیر پیش خدمت ہے قومی یوم تعلیم، ملک کے پہلے وزیر تعلیم، عظیم مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے کیوں منایا جاتا ہے؟ مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد نے تعلیم یافتہ ہندوستان کی بنیاد رکھی تھی۔ سامعین، حکیم اجمل خان ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی زندگی مختلف اور متضاد حیثیتوں میں بٹی ہوئی ہے۔ وہ ایک ہی زندگی میں مصنف، مقرر، مفکر، ادیب، مدیر اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی جد و جہد کے میدان میں سپہ سالار بھی نظر آتے ہیں۔ مولانا آزاد بیک وقت ایک عظیم اسکالر، ایک ممتاز ادیب، فاضل، مفسر قرآن، صحافت کے امام، شعلۂ بیاں مقرر، ایک محب وطن، ایک کامیاب سیاستداں، ہندو مسلم اتحاد کے نقیب اور صف اول کے مجاہد آزادی تھے۔ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں 11 نومبر 1888 عیسوی اور وفات 22 نومبر 1958 کو دلی میں ہوئی تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ صرف 11 سال کی عمر میں ہی داغ دہلوی امیر مینائی کے پاس اپنے اشعار بھیجنے لگے تھے، تو وہیں 12 برس کی عمر میں آپ نے فارسی پر عبور بھی حاصل کر لیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ عربی کے مبادیات سے بھی خوب واقفیت حاصل کر لی تھی۔ اسی بنیاد پر آگے چل کر آپ ملک کے پہلے وزیر تعلیم ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش ملک بھر میں قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ اس بنیاد پر آپ کا قومی یوم تعلیم ملک کے پہلے وزیر تعلیم ہونے کی حیثیت سے 11 نومبر کو بڑے ہی دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش 2008 عیسوی سے قومی یوم تعلیم کے طور پر منایا جاتا ہے کہ 15 اگست 1947 کے بعد سے 1 فروری 1958 تک پہلے وزیر تعلیم کی حیثیت سے آپ مشہور اور معروف ہیں۔ علاوہ ازیں ماہر تعلیم اور مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد نے تعلیم یافتہ ہندوستان کی بنیاد رکھی۔ خاص طور سے مسلم سماج میں بھی تعلیم کے تئیں انہوں نے خوب بیداری پیدا کی اور اس میں اہم رول بھی ادا کیا۔ عظیم مجاہد آزادی مولانا ابوالکلام آزاد کا جنگ آزادی میں بھی بہت اہم رول رہا ہے۔ آزادی کے ساتھ ساتھ تقسیم ہند کے دوران فرقہ وارانہ کشیدگی کو کم کرنے میں بھی آپ نے نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ آپ نے اقلیتوں کو یہ یقین دلانے میں کامیابی حاصل کی ہے کہ یہ تمہارا ملک ہے اور اسی ملک میں تم رہو گے۔ انگریزوں کے حکومت کے دوران مولانا ابوالکلام آزاد رانچی میں نظر بند بھی رہے۔ اسی دوران آپ نے انجمن اسلامیہ سمیت کئی مدرسوں کی بنیاد بھی رکھی۔ آپ کی شخصیت کے اندر نہ جانے کتنے پہلو پوشیدہ ہیں کہ ایک پر نظر ڈالو تو دوسرا دعوت نظارہ دینے لگتا، اور کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جو آپ کی ذات کے لیے زبردست نہ ہو۔ آپ جہاں عوامی زندگی میں بھی بڑی کشش رکھتے ہیں، وہیں علمی زندگی میں بھی آپ کا نمایاں کردار ہے۔ آپ کی تصانیف میں اس قدر علم کا دریا موجزن ہے کہ اگر کسی نے آپ کی کسی کتاب کا مطالعہ شروع کر دیا تو وہ ساحل پر کھڑے ہو کر تماشائی نہیں رہ سکتا۔ آپ کا ذوق و شوق اس شخص کو مجبور کر دے گا کہ وہ اس دریا کی تہوں میں اتر جائے اور علم و عرفاں کے موتی نکال لائے۔ صحافت کے میدان میں بھی مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک بلند و مقام مرتبہ رہا ہے۔ آپ کے ہفتہ واری اخبار الہلال کی خدمات کو زمانہ فراموش نہیں کر سکتا، اگرچہ صحافت نے بہت زیادہ ترقی کیوں نہ کر لی ہو۔